وسیلے ظہور امام زمان علیہ السلام بلند کر صلوات اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسلام دین غالب اور تشیع مکتب غالب موضوع سخن ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ توبہ میں: ہم نے اپنے رسول کو دین حق و ہدایت کا منشور دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں. اگرچہ یہ بات غلبہ دین مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو. عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ دین اسلام دین محیمن، دین خاتم اور دین غالب ہے. ماموریت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر فرمائی کہ آپ کا کام خدا سے دین کو دریافت کرنا، لوگوں کے سامنے دین کی تبلیغ کرنا اور معاشرے کے اندر انسانی سوسائٹی میں دین کو نافذ کرنا اور تمام افکار و مکاتیب پر دین کو غلبہ عطا کرنا ہے. دین اپنے اہداف تک اس وقت پہنچے گا جب تمام ادیان پر غالب آ جائے گا. اسلام ابھی راہ میں ہے، اپنی منزل و مقصد پر نہیں پہنچا. ظہور اسلام جب ہوا تو اسلام کے سفر کا آغاز ہوا تھا، اور یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انبیاء و پیشوایان الہی امتوں کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں. راستے و منزلیں انبیاء و ائمہ متعین کرتے ہیں اور امتیں ان راہوں کو طے کرتی ہیں اور ان مقاصد کو حاصل کرتی ہیں. جو راستہ رسول اللہ نے کھولا اپنی امت کے سامنے، امت کے لیے ابھی اس کو انتہا تک پہنچانا باقی ہے. امت ابھی ابتدائے سفر میں ہے. اسے اس امانت کو لے کر اپنے مقصد اعلیٰ و اقصیٰ تک بڑھنا ہے. اگر یہیں پر امت اکتفا کر لے، اس نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا، فریضے سے کوتاہی کی ہے. چونکہ جو دین اسے عطا کیا گیا ہے، اس دین کا مزاج، اس دین کا رخ، اس دین کا تقاضا انسان سے یہ نہیں ہے کہ اسے فقط اپنی انفرادی زندگی میں لے آئے انسان،
یا اسے اپنی زندگی کے ایک گوشے میں اور ایک کونے میں مقام عطا کر دے، زندگی کا ایک شعبہ دین کو بنا دے، اور وہ بھی انفرادی زندگی کا ایک شعبہ، کہ ناموزوں ترین مقام دین کے لیے یہی ہے۔ جس طرح قرآن کے لیے سب سے ناموزوں جگہ گھر کے اندر بنا ہوا وہ چھوٹا سا طاقچہ ہے، جس کے اندر انسان اس کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے اور پھر اسے ہرگز نہیں کھولتا اور ہرگز اس کی طرف رجوع نہیں کرتا، سب سے زیادہ ناموزوں مقام قرآن کے لیے وہی طاقچہ ہے جہاں ہم نے سجا کے رکھ دیا ہے۔ اس جگہ سے دین کو نکلنا ہے عزیزان۔ بہت ساری جگہوں پر دین اسیر ہو کے رہ گیا ہے۔ ہم اپنے تئیں خوش ہیں کہ یہ دینی جگہ ہیں، دینی مراکز ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دین کی اسارت ہے۔ اگر کسی کو مسجد میں بند کر دیا جائے، ہوتا ہے بعض اوقات، آپ کے بھی ساتھ بھی شاید اتفاق ہوا ہو، ایک جگہ گئے، نماز میں شرکت کی، ایک مومن کونے میں نماز پڑھ رہے تھے نوافل، مسجد کے خادم نے مسجد بند کی، لاک کر کے گھر چلے گئے۔ وہ تو مومن صاحب کے پاس موبائل فون تھا، انہوں نے بتایا کہ میں اندر اسیر ہو گیا ہوں۔ مسجد والوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اگلی نماز میں آئیں گے، مسجد کھولیں گے، اس وقت تک آپ نوافل پڑھتے رہیں وہاں۔ اگر انسان کو مسجد میں اسیر کر دیا جائے، قیدی بنا دیا جائے، تو وہ خوش نہ ہو کہ میرا قید خانہ مسجد ہے، میری قید کی جگہ بہت اچھی ہے۔ اگر انسان قیدی ہو، خواہ مسجد میں قیدی ہو تو بھی قیدی ہی ہے۔ اگر دین بھی مسجدوں میں قید ہو جائے تو قید خانہ ہے یہ دین۔ اگر دین مدرسوں میں قیدی ہو جائے تو قید خانہ ہے یہ دین کے لیے۔ اگر دین کتابوں میں قیدی ہو جائے تو کتاب خانہ بھی قید خانہ ہے دین کے لیے۔ اس دین کو آزاد کرنا ہے ان قید خانوں سے جہاں پر انسانوں نے اس کو رکھ دیا ہے، اور یہ آزاد کرانا فرائض میں سے ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے فضائل میں سے اور وہ کارنامے جو امام راحل نے انجام دیے، ان میں ایک عظیم کارنامہ امام کا یہی تھا کہ ان قید خانوں سے دین کو نکالا، تشیع کو نکالا، کتاب خانوں کی قید سے نکالا، مدرسوں کی قید سے نکالا، سینوں کی قید سے نکالا، ممبروں کی قید سے نکالا، مسجدوں کی قید سے نکالا، حسینیوں کی قید خانوں سے نکالا، اور دین کو وہاں پہنچایا جس کے لیے دین بنایا گیا تھا، لوگوں کی زندگیوں میں پہنچایا تاکہ اس کے تحت زندگی بسر کریں۔ اور دین کے تحت اس وقت زندگی بسر ہوتی ہے جب دین غالب ہو۔ مغلوب دین زندگی نہیں، انسان کا منشور زندگی نہیں بنتا، دین غالب انسان کی زندگی کا منشور بنتا ہے۔ دین مغلوب ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے، ہر شعبے میں مغلوب کیا جا سکتا ہے دین کو۔ کبھی کلچر و ثقافت کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی بدعت و خرافات کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی روشن فکری کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور سنت کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور حرکت کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور مغلوب دین کبھی منشور نہیں بن سکتا، مغلوب دین مغلوب دین ہے، انسان ساری عمر اس پہ عمل کرتا رہے، مغلوب دین انسان کو کہیں نہیں پہنچا سکتا جب تک دین غالب نہ آ جائے۔ دین کو بنایا ہی غلبے کے لیے گیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے رسول کو دین دے کے بھیجا، ہدایت کا منشور دے کے بھیجا، تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر قسم کے دین کے اوپر اس دین اسلام کو رسول غلبہ عطا کر دیں۔ اور جب تک یہ غلبہ نہیں ملتا، دین اپنے مقصد تک نہیں پہنچا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکون ناگوار ہی گزرے، کہ مشرکوں کو سب سے زیادہ ناگوار غلبہ دین گزرتا ہے۔
دین سے اتنے پریشان نہیں ہوتے، دین کے غلبے سے پریشان ہوتے ہیں۔ ورنہ دین اگر ہو لیکن دین غالب نہ ہو، دین مغلوب ہو، اس دین کو سب پسند کرتے، کفار بھی پسند کرتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں دین مغلوب کے ساتھ۔ مشرک بھی سمجھوتا کر لیتا ہے دین مغلوب کے ساتھ، لیکن جو چیز چبھتی ہے ان کو دین غالب ہے۔ آپ توجہ کریں، اس وقت مشرکین و کفار و منافقین و سب مل کر فقط ایک نقطے پہ سب نے تمرکز کر لیا کہ اس نقطے پہ حکومت کو ختم کیا جائے، جبکہ اتنی بڑی اسلامی دنیا ہے۔ اس اسلامی دنیا میں کسی جگہ پر بھی انہیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، صرف ایک حکومت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حکومت نہ رہے۔ کیوں نہ رہے؟ چونکہ یہ حکومت علامت غلبہ دین ہے، علامت غلبہ دین ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور مشرکین کے لیے سب سے زیادہ ناگوار چیز غلبہ دین ہے۔ قرآن مجید سراسر اول سے آخر تک اپنے پیروکاروں کو دین کی طرف بھی بلا رہا ہے اور دین کے غلبے کی بھی دعوت دے رہا ہے، اور مغلوبیت کی مذمت کر رہا ہے۔ مغلوبیت قرآن کو پسند نہیں ہے، مغلوبیت کی توبیخ کی، مغلوبیت کو بے دینی کے برابر قرار دیا۔ مغلوب بن کے نہیں رہنا تم نے۔ عرض کیا کہ ان آیات کے اندر اگر غور کریں، ہم فکر کریں، جن آیات میں ہمیں دستور دیا جا رہا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ کب بجھا دیں گے؟ جب یہ نور ضعیف ہوگا، مغلوب ہوگا، چھوٹا ہوگا، کمزور ہوگا، اس کو پھونکوں سے بجھا دیں گے، اس کو ایک پریس کانفرنس سے اس کو دبا دیں گے، ایک بیان سے اس کو دبا دیں گے، ایک اطلاعیے سے اس کو دبا دیں گے، ایک دھمکی سے اس کو دبا دیں گے۔ یہی تو پھونکے ہیں نا دین دبانے کے لیے، چراغ دین بجھانے کے لیے جو پھونک ہے وہ ہوا کی نہیں ہوتی، وہ آواز کی پھونک ہے، وہ بیان کی پھونک ہے۔ ایک بیان دیں گے، دیندار سارے دب کے بیٹھ جائیں گے۔ کب؟ جب ان کے دین کا نور ایک ٹمٹماتا دیا ہوگا۔ لیکن اگر یہ اپنے دین کے نور کو ایک سورج کی طرح منبع نور بنا دیں، اس وقت دین بجھانے والا خود احمق نظر آئے گا۔ وہ دین جو بیانوں سے، صرف پریس کانفرنسوں سے، صرف باتوں سے دب جائے، معلوم ہوا ضعیف دین ہے، دینداروں نے حق ادا نہیں کیا اس کا۔ مغلوبیت کو دین پسند نہیں کرتا عزیزان، کمزوری کو دین پسند نہیں کرتا، ضعف و وہن خدا کو پسند نہیں ہے۔ وہن کمزوری کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ توہین جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، توہین کا مطلب یعنی کسی کی کمزوریاں ذکر کرنا یا کسی کو تحقیر کرنا، کمزور ثابت کرنا، اس طرح سے کہ وہ شخصیت ٹوٹ جائے اس کی، اس کو توہین کہتے ہیں۔ وہن کو قرآن فرماتا ہے کہ خبردار، وہن کی طرف توجہ نہ کرنا، موہون زندگی نہ گزارنا۔ یہ جو رہبر معظم نے حکم دیا تھا چند سال قبل بعض رسومات عزاداری کے بارے میں، اس میں جو دلیل پیش کی وہ یہی تھی کہ بعض کام انسان بنام دین انجام دیتا ہے اور وہ دین کے وہن کا سبب بنتے ہیں۔ یہ لفظ استعمال کیا تھا رہبر معظم نے کہ یہ کام باعث وہن دین بنتے ہیں، یعنی یہ قانون ہے، فارمولہ ہے۔ ہر وہ کام جس کے نتیجے میں میرا مذہب، میرا دین، میرا مکتب کمزور پڑتا ہے، وہ کام جائز نہیں۔ یہ خود سبب وان ہونا دلیل عدم جواز ہے، اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ دین وہن نہ خود قبول کرتا ہے، نہ اپنے پیروکار کو وہن میں رکھنا چاہتا ہے، کمزوری میں رکھنا چاہتا ہے۔ آیات کریمہ ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مردوں کو سناتے ہیں، ثواب دارین حاصل کرتے ہیں، فال نکالتے ہیں، ذائچے نکالتے ہیں، طرح طرح کا استفادہ قرآن سے کرتے ہیں،
لیکن وہی کام نہیں کرتے جو قرآن سے کرنا چاہیے، لینا چاہیے۔ اتنی واضح آیات، اتنی واضح آیات، اتنی روشن آیات، اتنی بین آیات و اتنی مبین ہدایت جو قرآن کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم محروم ہیں اس ہدایت سے۔ وہن کو دین قبول نہیں کرتا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آیہ کریمہ میں آیت ڈھونڈتا ہوں، آپ درود پڑھتے رہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں خداوند تبارک و تعالی نے نہی کی ہے، وہن سے روکا ہے، حرام ہے، کمزوری دکھانا حرام ہے، بزدلی دکھانا حرام ہے دین کے اندر، کمزور مت بنو، سری نہ یہ قرآن ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں کہ البتہ بہت ساری آیات ہیں جہاں پر قرآن مجید نے اس وہن کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسی لفظ کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیا 146 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا۔ تہنوا ہے دو آنکھوں والی، تے ہے دو آنکھوں والی، اور نون، لا تہنوا وہ نون جمع کی صورت میں، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، کمزوری مت دکھاؤ، غمگین مت ہو، افسردہ مت ہو، اس لیے کہ تم اعلون ہو، اس لیے کہ تم برتر ہو، اس لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہیں برتر پیدا کیا ہے، تمہارا منشور برتر قرار دیا ہے، اور جس کو منشور برتر قرار دیا ہو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کمزور رہوں، اس کی کمزوری اس کے مکتب کی کمزوری بن جائے گی۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 146 میں برائے خوشنود یہ حضرت امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و بارے دیگر نعرہ صلوات۔ معذرت کے ساتھ آیا 139 میں نمبر اشتباہ ہو گیا، آیا 139 میں سورہ مبارکہ آل عمران میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، اس سے پہلی آیت میں ہے ھذا بیان للناس، بیان یعنی واضح روشن چیز، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی لفافے کے، بغیر کسی غبار کے، بغیر کسی اجمال کے، ایسی بات کو بیان کہتے ہیں، جس کو آج ہم دانائی کہتے ہیں، قرآن اسے گمراہی کہتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں آج؟ لفافے میں لپیٹ کے بات کرو، گول مول کر کے بات کرو، تاکہ خدا پوچھے تو کہو میں نے کر دی تھی، اور لوگ پوچھے تو کہیں میں نے کر دی، سمجھ آئیے یا نہیں آئی، میں نے وما علینا الا البلاغ۔ نہ عزیز من، اتنے لفافے نہ لپیٹو اس کے اوپر کہ ساری عمر ان جوانوں کو لفافہ اتارنے میں ہی لگ جائے، اور اصل بات بیچ میں سمجھ ہی نہ آئے، لفافے پہ لفافہ چڑھاتے جاؤ۔ قرآن کی روش بیان ہے، بیان یعنی بالکل اجمال، ابہام اور غبار ختم کر کے بات کرنا، اتنی شفاف و واضح بات کرنا کہ سنتے ہی انسان اس فیصلے کے قابل ہو جائے کہ اس کو مانوں یا نہ مانوں، فیصلہ فوراً کر سکے۔ ھذا بیان، یہ بیان ہے قرآن۔ ابہام گوئی قرآن جائز نہیں سمجھتا، لفافوں میں بات کرنا قرآن جائز نہیں سمجھتا،
کنایوں اور اشاروں میں بات کرنا قرآن جائز نہیں سمجھتا، یہ گمراہی ہے۔ اگر آپ لفافوں میں باتیں کریں، اشارے کنائے میں بات کریں اور اپنے آپ کو سرخرو سمجھیں کہ ہمارا کام تو کہنا تھا وما علینا الا البلاغ، اگر یہ گتھیاں بنا کے پیش کرنا تھا، پہلیاں بنا کے پیش کرنا تھا دین، اگر الجھا کے معمہ و پزل بنا کے دین پیش کرنا تھا تو خدا کو بہتر پزل بنانا آتا تھا۔ خدا نے دین کا پزل نہیں بنایا اور لوگوں کے سامنے رکھا کہ تم آخری عمر تک میرا پزل حل کرتے رہو۔ نہ عزیز من، خود خدا نے یہ پزل حل کر کے، معمہ حل کر کے، پہلی بجھا کے خود بتا دیا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن بیان ہے، ہدایت ہے، موعظہ ہے متقین کے لیے۔ اس میں کیا فرمایا خدا نے؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا، تہنوا ہون کمزوری کو کہتے ہیں، کمزور مت بنو، کمزوری مت دکھاؤ، لا تہنوا، کمزوری مت دکھاؤ، جرم ہے، لا نہیں کر رہا ہے، روک رہا ہے قرآن، لا تہنوا ولا تحزنوا، مت کمزوری دکھاؤ اور مت غمزدہ ہو، مت حزین ہو، مت پریشان ہو، پریشانی بھی ممنوع، کمزوری بھی ممنوع، وہی جو ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم سنتے ہیں کمزور ہونا عین تقویٰ ہے، اور کمزوری کے ساتھ ساتھ پریشان ہونا تقویٰ بالائے تقویٰ ہے۔ جتنا پریشان تر ہو مومن اتنا متقی تر ہے مومن۔ منع ہے عزیز من، لا تحزنوا، خبردار پریشان مت ہونا، لا تہنوا، کمزور مت دکھانا، کمزوری مت دکھانا، ضعف اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو۔ یہ ذہن میں رہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کی وضاحت باقی ہے کہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ اسلام دین غالب اور ائمہ فرما رہے ہیں تشیع مکتب غالب ہے، تو اس غلبے سے مراد عددی غلبہ نہیں ہے۔ یہ غلبہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اکثریت زمین پہ رہنے والے وہ تابع اسلام ہو جو مسلمان ہو جائیں، یہ نہیں ہے غلبے سے مراد۔ ممکن ہے، چونکہ قرآن خود اکثریت کو مستثنا ہمیشہ کر رہا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اکثریت انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اکثرہم لا یعلمون، اکثر جانتے ہی نہیں ہیں، اکثر سمجھتے ہی نہیں ہیں، اکثر مانتے ہی نہیں ہیں، اکثر کو یقین ہی نہیں ہے، اکثر شعور ہی نہیں رکھتے۔ اکثریت کا حساب قرآن نے الگ کر دیا، لہذا جس نے غلبہ کا معنی اکثریت کیا وہ جان لے کہ قرآن غلبے سے مراد اکثریت نہیں لے رہا، اکثریت کو خود ہی الگ کر رہا ہے کہ اکثر سمجھتے ہی نہیں ہیں، اکثر جانتے ہی نہیں ہیں، اکثر یقین ہی نہیں رکھتے، اکثر میں شعور ہی نہیں ہے۔ میجارٹی وہ جمہوریت کی بنیاد ہے، قرآن کی بنیاد میجارٹی نہیں ہے۔ قرآن کا محور عدد نہیں ہے کہ میجارٹی جس طرف ہو وہ حق ہے، اکثر جدھر چلے جائیں وہ کامیاب ہیں، نہ، قرآن کا معیار اپنا ہے غلبے کا۔ لا تہنوا، جیسے بھی ہو، تھوڑے ہو، کمزوری مت دکھاؤ۔ اتفاقاً یہ آیت تھوڑے سے لوگوں کے لیے آئی ہے، جو تھوڑے تھے، عدد میں تھوڑے تھے، ان کے دشمن زیادہ تھے۔ اکثریت دشمن کو دیکھ کر انہیں اپنی قلت کا احساس ہو رہا تھا، اور قلت کے احساس نے ان کے اندر احساس ضعف و کمزوری پیدا کر دیا تھا۔ یہاں پر آیت قرآن اتری، خبردار، تھوڑے ہو سکتے ہو، تھوڑا ہونا ممنوع نہیں ہے، قلیل ہونا ممنوع نہیں ہے، ادعا قلیل رکھنا یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن کمزور ہونا ممنوع ہے۔ کمزور نہیں رہ سکتے تم۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم اعلون ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ شرط یہ کہ اگر تم مومن ہو پھر تم اعلون ہو۔ مومنین کرام، مدعیان ایمان، مدعیان مومنیت کہ ہم مومن ہیں، جنہوں نے اپنا لقب مومن رکھ لیا ہے۔ چونکہ اگر ایمان کے بغیر کوئی انسان اپنے آپ کو مومن کہلانا شروع کرے اسے لقب کہتے ہیں۔ لقب کے لیے وہ صفت ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنا لقب بلبل رکھا ہوا ہے، جبکہ چونچ نہیں ہے ان کی، آواز بھی اتنی خوبصورت نہیں، لیکن اپنا لقب انہوں نے بلبل رکھا ہوا ہے۔
کئی ایسے ہیں جو اپنا لقب کچھ بھی رکھ لیتے ہیں، نامناسب لقب. ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا لقب تھا مومن، حکیم مومن خان مومن، اور بڑا خوبصورت استعمال بھی کرتے ہیں اپنا لقب کہ عمر ساری تو کٹی کوئی بتا میں مومن. مومن کی عمر ساری کہاں گزری ہے؟ بت پرستی میں، کوئی بتا میں. عمر ساری تو کٹی کوئی بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. مومن کی عمر ساری بت خانے میں گزری ہے، آخری عمر میں کیا خاک، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا خاک مسلمان ہوں گے. اس طرح اپنا لقب بہت خوبصورت استعمال کرتے ہیں بعض دیگر شعراء کی طرح. مومن ایک مرتبہ ہے انسان کا، ایک درجہ ہے انسانیت کا. اگر وہ مرتبہ ایمانی حاصل ہو گیا ہے، پھر اس مرتبہ ایمانی کے تقاضے ہیں. پہلا تقاضا جو قرآن مومنین سے کر رہا ہے، انتم الاعلون. اگر مومن ہو تو تمہیں برتر بننا پڑے گا، اگر مومن ہو تمہیں برتر رہنا پڑے گا. انتم الاعلون، برتری تمہارا حق ہے، برتری تمہارا فریضہ ہے، برتر رہنا تمہاری ماموریت ہے. کمزور رہنا ایمان کے ساتھ سازگار نہیں ہے. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اب سنیں مومنین کا موقف کیا تھا. مومنین کا موقف کیا تھا کہ آخر ہم کیسے تھوڑے ہیں، ہم چند افراد ہیں، یہ چند افراد کیسے برتر رہیں، غلبہ ہمارا کیسا ہو. اور پھر اس کے بعد یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ سارے فقر و فاقہ، یہ ناداری، یہ سارے مسائل یہ ہمارے قرآن جواب دے رہا ہے. اس تفکر کا قرآن جواب دے رہا ہے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے، نقصان ہوا ہے، نقصان مالی نقصان، جانی نقصان، زخم، اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، جو تمہارے اوپر آج برتری پیدا کر چکے ہیں ان کا بھی نقصان ہوا ہے. اگر تمہاری مشکلات ہیں تو ان کی بھی مشکلات ہیں. اگر تمہارا مالی و جانی نقصان ہوا، ان کا بھی مالی و جانی نقصان ہوا. تو کیوں ایسے ہوا کہ وہ مالی اور جانی نقصان اٹھا کر برتر ہو جاتے ہیں، تم مالی اور جانی نقصان کو بہانہ قرار دیتے ہو اپنی کمزوری کے لیے، اس کو دلیل کمزوری بنا لیا تم نے. آیا نقصان دلیل کمزوری ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تمہیں نقصان پہنچا، انہیں بھی نقصان پہنچا ہے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس. اور یہ خود گردش ایام ہے. توجہ فرمائیں، یہ گردش ایام ہے. تداول، دولت عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں آ کر پیسوں کے لیے مخصوص ہو گیا ہے. دولت کا معنی پیسے، ثروت. لیکن عربی زبان میں دولت لفظ عربی ہے، وہاں سے فارسی میں آیا. اور اردو عرض کر چکا ہوں کہ الفاظ میں قانون ہجرت ہے. جس طرح انسان ہجرت کرتے ہیں، الفاظ بھی ہجرت کرتے ہیں. پیدا کہیں اور ہوتے ہیں اور پھر استعمال کہیں اور ہوتے ہیں. ہجرت کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. عربی زبان میں لفظ دولت یہ گھومنے کے لیے ہے، گردش کے لیے ہے. جو چیز گردش میں ہو وہ دولت ہے. دولت اس پیسے کو کہتے ہیں جو گردش میں ہو. وہ پیسہ جو بینک میں جمع ہو جائے وہ دولت. وہ پیسہ جو انسان جمع کر دیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے، وہ دولت نہیں کہلاتا. وہ ثروت ہے لیکن دولت گردش میں آئی ہوئے پیسے کو کہتے ہیں. بے شک آپ کا پیسہ ہو، آپ کی ملکیت میں ہو، لیکن گردش میں رہے. وہ پیسہ جس کو آپ نے انویسٹ کیا، وہ پیسہ جو معاشرے کی خدمت میں ہے، وہ پیسہ جس سے دوسروں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ پیسہ جس سے دوسروں کو ملازمت مل رہی ہے، وہ پیسہ دولت کہلاتا ہے. اسی طرح حکومت کو بھی دولت کہتے ہیں. انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. دعا کرتے ہیں نا، دعا امام زمانہ ہے یہ، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. اے پروردگار ہم دولت کریمہ میں کوشاں ہیں. دولت کریمہ میں کوشاں ہیں. رغبت یعنی کوشش کر رہے ہیں. ہماری ساری کوششیں کس کے لیے ہیں؟ دولت
کریمہ کے لیے ہیں۔ وہ دولت کریمہ کس میں کیا ہوگا؟ اس دولت کریمہ کے اندر کیا ہوگا؟ وہ دولت کریمہ وہ ہوگی کہ جس میں حق کامیاب ہوگا، جس میں باطل رسوا ہو جائے گا، اور وہ دولت جس میں مومن کو کرامت نصیب ہوگی، شرف نصیب ہوگا، اور جس میں دشمن کو ذلت نصیب ہوگی۔ دولت اس حکومت کو کہتے ہیں جو گردش میں ہو، چونکہ گردش میں رہتی ہے حکومت، آج ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہے، یا حکومتی امور ایک دن ایک کے پاس ہوتے ہیں، ایک دن دوسرے کے پاس ہوتے ہیں۔ ایسی حکومت دولت ہے جو گھومتی رہے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں جاتی رہے، لیکن جہاں پر ایک ہی حکومت قائم ہو جائے ہمیشہ کے لیے، وہ دولت نہیں ہے۔ دولت یعنی گردش میں آئی ہوئی چیز۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ مصائب کے دن، یہ سختیوں کے دن، یہ مشکلات کے دن، یہ تھوڑے عدد قلیل کے دن، یہ تمہاری سختیوں اور مشکلات کے دن، یہ یوں نہیں کہ صرف تمہارے لیے ہیں۔ یہ مصائب گردش میں ہیں، اللہ نے بنائے ہیں مشکلات۔ اگر اللہ نے بنائی ہیں یہ نظام تو ان کو گردش میں ڈال دیتے، ایک دن دوسروں کے دامن میں آئیں گے۔ تلک الایام، یہ سختیاں، یہ جنگیں، یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے، ہم گماتے رہتے ہیں اس کو۔ ایک دن تمہارے نفع میں ہوگا، ایک دن تمہارے ضرر میں ہوگا، تاکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم سختیوں میں بھی آیا دین کے اوپر قائم رہتے ہو یا نہیں رہتے۔ چونکہ دین، جو انسان دینی انسان، ہم کلچرل انسان ہیں، ایسے کلچرل انسان جن کے کلچر میں دین کا نمک ڈال دیا گیا ہے۔ ہم کلچرل لوگ، ثقافتی لوگ ہیں، ہمارے کلچرل زندگیوں میں تھوڑا سا چٹکی بھر نمک دین کا شامل ہو کے ٹیسٹ دینی ہے، میٹیریل دینی نہیں، ٹیسٹ دینی ہے ہماری زندگیوں کا، زندگی دینی نہیں ہے۔ اس دینی ٹیسٹ کے ذریعے ہمیں معلوم ہونا چاہیے عزیز من، دینی انسان کیا ہوتا ہے۔ قرآن جب تربیت کرتا ہے کہ یہ موضوع بہت سارے ایسے ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، خصوصاً ان جوانوں کے لیے۔ دین کا پروردہ کیسے ہوتا ہے، یا ایک انقلابی شخصیت کس چیز کا نام ہے۔ میں نے اشارہ بھی کیا ایک عنوان کی طرف کل پرسوں کہ انقلابی کی کئی اصطلاحیں ہیں۔ انقلابی جو انقلاب سے کچھ لے کے کھاتا ہے، انقلاب کی موٹر سائیکل ہے اس کے پاس، اس وجہ سے انقلابی ہے۔ انقلاب کا شہریہ لیتا ہے، اس وجہ سے انقلابی ہے۔ ابھی خود ایران کے اندر بہت سارے انقلابی اس وجہ سے ہے کہ انقلاب تنخواہ دیتا ہے ان کو، لیکن کھوپڑی انقلابی نہیں ہے، روح انقلابی نہیں ہے، سوچ انقلابی نہیں ہے، فکر انقلابی نہیں ہے، فقط انقلاب سے پیسے لے کے کھا رہا ہے۔ کچھ انقلابی رینٹل انقلابی ہیں کہ انقلاب کے ٹھیکے کرائے پہ لیے ہوئے انہوں نے، انقلاب نے کچھ کام تو لینے ہیں، انہوں نے کمپنی بنائی ہوئی ہے، جو بھی انہیں ٹھیکہ دے دے اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ انقلاب کہتے ہیں سڑک بنانی ہے، یہ انقلاب کی سڑک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کل کو کوئی ضد انقلاب کہے ہماری سڑک بناؤ، یہ اس کا بھی ٹھیکہ لے کے کام شروع کر دیتے ہیں، کرتے ہیں جس طرح اور رینٹل لوگ کرتے ہیں کام۔ آپ انقلابی مجلس رکھیں، دیگ والے کو بنائیں، آپ کو پکا کے دے دے گا۔ انقلاب کے خلاف بھی اگر مجلس ہو اور اس میں بھی دیگ والے کو بلاؤ، ادھر بھی آپ کو سروسز دے دے گا۔ ساؤنڈ والا اس کا کام ہے سروسز دینا، رینٹ پر ساؤنڈ دیتا ہے۔ آپ اس ساؤنڈ میں حق بیان کرو، اس سپیکر پر حق بیان کرو، یا اس ساؤنڈ میں باطل بیان کرو، اسے اپنا کرایہ لینا ہے، اسے اپنا کرایہ لینا ہے۔ اس طرح رینٹل انقلابی ہیں جن کو انقلاب دے دیتا ہے کچھ تھوڑا اماؤنٹ کو، وہ اس اماؤنٹ کو اوپر آ کر اپنا کرایہ پورا کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، اب مزید کرایہ ملے گا تو کچھ اور انجام دے گا۔ اسی طرح دینی انسان ایک وہ ہے جس کا ٹیسٹ دینی ہے، جس نے نمک دین کا بیچ میں زندگی میں، کلچرل زندگی میں دینی نمک ڈال دیا ہے اپنا۔ بہت ساری غذائیں ہیں نا ہماری نہیں ہیں، لوکل نہیں ہیں، باہر سے آئی ہیں، جیسے چائنا کی غذائیں۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ خود چائنی آ کر اگر یہ غذائیں کھائیں تو شاید کیس کر دے پاکستانیوں کے اوپر کہ ہماری غذاؤں کو بدنام کیا ہے آپ نے۔ یہ چائنا میں کون ایسی چیزیں کھاتا ہے؟
جو کھاتے ہی اندر باہر آگ لگ جاتی ہے. یہ تو چائنی ڈشز نہیں ہے، نام ان کا ہم نے چائنی اس وجہ سے ہے کہ وہ چائنا نمک اس میں ڈال دیتے ہیں، باقی ساری چیزیں اپنی ہے، نمک اس میں چائنا کا نام ہو گیا جی چائنی ڈش ہے. پیزا اٹالین ڈش ہے، ڈش وہاں کی ہے، بیچ میں مرچ ہم اپنی اس میں ڈال لیتے ہیں. یا کہیں سارا میٹیریل اپنا اوجری کا پیزا بناتے ہیں، بیچ میں پنیر اٹالین ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں اٹالین پیزا بن گیا. اوجڑی سے بھی پیزا بنتا ہے کبھی، اٹلی میں جائیں آخر. ہم نے ہر چیز کو اس کا ٹیسٹ دے کر اس کو کہا کہ یہ وہ چیز ہے. کلچرل زندگی کو دینی ٹیسٹ دے کے کہا یہ دینی زندگی ہے. نہ عزیز من، دینی زندگی نہیں ہے. دینی انسان جب تربیت ہو کیسا انسان ہوتا ہے؟ دین وہ انسان بناتا ہے جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں آل راؤنڈر. آل راؤنڈر، آل راؤنڈر یعنی ہر موسم کا انسان، ہر موسم کا مومن ہوتا ہے، ہر حالات کا مومن ہوتا ہے، ہر میدان میں مومن ہوتا ہے، ہر حالات میں مومن، ہر میدان میں مومن، ہر مصیبت میں مومن، ہر خوشی میں مومن، ہر جگہ پر وہ جو ایک جیسا کردار ادا کرتا ہو وہ دینی انسان ہوتا ہے. جس کا ٹیسٹ دینی نہیں ہوتا، جس کا سٹرکچر بھی دینی ہوتا ہے، جس کا ڈھانچہ بھی دینی ہوتا ہے، جس کی زندگی کا نظام سارا دینی ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ایام کو گردش میں ڈال دیا ہے، اور گردش ایام کو مومنین کی اس میں زد میں لے آئے، یا مومنین کو گردش ایام کی زد میں لے آئے. ایک دن ان کے لیے اچھے دن ہوں گے اور کچھ دن ان کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوں گے. کیوں یہ کام کیا؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے. توجہ فرمائیں آیہ کریمہ کی طرف. ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس. یہ گردش ایام ہے جسے ہم نے تمام لوگوں کے اندر جاری کر دیا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے یہ کام کیا تاکہ خدا کو پتہ چل جائے مومن کون ہے، خدا کے علم میں آ جائے مومن کون ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس لیے ہم نے یہ گردش ایام میں چلا دیے تاکہ تم میں سے شہداء انتخاب کر لیں. ہم تم میں سے شہداء انتخاب کر لیں ہم. واللہ لا يحب الظالمین. لیکن یہ جان لو کہ اس گردش ایام میں، یہ آلات کے اوپر نیچے ہونے میں، کچھ تو مومن بن جائیں گے، کچھ ثابت ہو جائیں گے یہ شہداء ہیں، لیکن جو شہداء اور مومن کے زمرے میں نہ آئے وہ ظالم ہوں گے، اور خدا ظالموں کو پسند نہیں کرتا. دینی انسان، قرآنی انسان ہر موسم کا انسان ہے، ہر فصل کا انسان ہے. ہم بہار ہو تو مومن ہیں، خزاں ہو تو مومن نہیں ہیں. ہم سردی میں مومن نہیں ہوتے، گرمی میں مومن ہوتے ہیں، گرمی میں مومن نہیں ہوتے، سردی میں مومن ہوتے ہیں. علی علیہ السلام نے اپنی فوج کو کہا تمہاری مشکل یہی ہے. جب انہیں کہتے تھے اٹھو جہاد کے لیے، وہ کہتے تھے ابھی بہت سخت سردی ہے. جب گرمی میں کہتے اٹھو جہاد کرو، کہتے تھے بہت سخت گرمی ہے. اس وقت حضرت نے انہیں فرمایا کہ جو گرمی اور سردی سے ڈرتا ہے وہ دشمن کی تلوار سے کہیں زیادہ ڈرے گا. جو گرمی اور سردی سے ڈرتا ہے وہ دشمن کی شمشیر سے کہیں زیادہ ڈرے گا. اگر بہار میں مومن ہو، بہار یعنی اچھے حالات، جب آپ کی اکثریت ہو، جب تمہارا کوئی دشمن نہ ہو، جب تمہارا کوئی مخالف نہ ہو، تمہیں کوئی صدمہ پہنچانے والا، تمہیں کوئی گزند پہنچانے والا، تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہ ہو، تمہیں کوئی قتل کرنے والا، شہید کرنے والا، زخمی کرنے والا تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو، پھر تم بہت بڑے مومن ہو. لیکن جن حالات میں تمہارا دشمن میدان میں آ جائے، جن حالات میں وہ تیار ہو کے تمہارے مقابلے میں آ جائے، اس وقت تم مومن ہو یا نہیں ہو، یہی خدا دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان حالات کو گردش میں رکھا ہوا ہے. سب پر حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہر قوم کے حالات ضرور بدلیں گے. ایک دن حالات اس کے موافق ہوں گے،
ایک دن حالات اس کے مخالف ہوں گے، تاکہ اللہ یہ دیکھ لے کہ موافق حالات میں تم کیا کرتے ہو، مخالف حالات میں تم کیا کرتے ہو، اپنی برتری دونوں حالتوں میں باقی رکھتے ہو یا نہیں، یا کمزوری دکھا دیتے ہو، دشمن کو دیکھ کر کمزوری دکھاتے ہو، مخالف کو دیکھ کر کمزوری دکھاتے ہو تم، لا تہنوا ولا تحزنوا، نہ کمزوری دکھاؤ نہ پریشان ہو، وانتم الاعلون، کیونکہ تم برتر ہو، تم برتر ہو، اپنی برتری محفوظ رکھو۔ خوب جواب، اے پروردگار یہ حالات، اتنے زخمی پڑے ہوئے ہیں، اتنے شہید پڑے ہوئے ہیں، اتنے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے ادھر پڑے ہوئے ہیں، ان حالات میں کیسے اپنی برتری باقی رکھیں؟ پروردگار کا کیا فرمانا ہے کہ ادھر جا کر دیکھو جن کے سامنے کمزوری دکھا رہے ہو ان کے لیے بھی حالات ایسے ہی ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات ایسی ہیں، وہ مشکلات میں رہتے ہوئے تم پر برتر ہو گئے، وہ مشکلات کے اندر رہتے ہوئے تم پر برتر ہو گئے، جبکہ برتری تمہارا حق تھا۔ انتم الاعلون، تمہیں برتر رہنا ہے۔ اب ان قوموں کی مشکلات کو پڑھیں جا کر، آج اسرائیل کی مشکلات کو پڑھیں جا کر، دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا ملک اسرائیل ہے۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے، مہنگائی کے خلاف جلوس نکال دیے، کتنے اسرائیلی بھاگنا چاہتے ہیں اسرائیل سے، ایک ویران ملک، ایک آشفتہ ملک، ایک پرآشوب ملک، ہر عرب ملک اسرائیل سے بہتر اس کی اکانومی ہے، ہر عرب ملک، فقیر ترین عرب ملک اسرائیل سے بہتر اس کی معیشتی حالت موجود ہے، اسرائیل سے بہتر اس کی فوجی حالت موجود ہے، اسرائیل سے بہتر اس کی سیاسی حالت موجود ہے، لیکن رونا روتے ہیں اپنی مشکلات کا۔ جس کی برتری ہے تمہارے اوپر وہ تم سے زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تم اس سے کم مشکلات کے اندر اسیر ہو، لیکن تم نے اپنی مشکلات کو اپنی کمزوری کا بہانہ قرار دیا۔ لا تہنوا، خبردار کمزوری مت دکھانا، برے حالات میں بھی کمزوری مت دکھانا، سخت ترین حالات میں بھی کمزوری مت دکھانا، ممنوع کر رہا ہے قرآن مجید۔ غلبہ عرض کیا عزیزان، غلبہ عددی نہیں چاہتا دین، اور نہ عددی غلبے کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہا ہے۔ دین مکمل منشور ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور مومنین کے ذریعے چاہتا ہے کہ یہ غلبہ دنیا کے اوپر، یہ غلبہ تمام ادیان کے اوپر، یہ غلبہ تمام مکاتب و افکار کے اوپر قائم ہو، لیکن نہ عددی غلبہ کہ اکثریت ہماری ہو جائے۔ اس کو دین غلبہ نہیں کہتا، اس کو اعلون نہیں کہتا، یہ لیظہرہ علی الدین کلہ نہیں ہے کہ اکثریت آپ کے حامی ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہوگا، چونکہ اکثریت کو قرآن نے خود الگ کر کے رکھ دیا، اکثریت کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ظہور بھی جب ہوگا، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ظہور سادہ لیا ہم نے، ظہور کو امام ظہور کریں گے یعنی پردے سے باہر آ جائیں گے کمرے میں، جس طرح کمرے میں کوئی ہوتا ہے کمرہ دروازہ کھول کے باہر آ جاتا ہے، اندر ہوں گے، اندر سے باہر آ جانا، یہ ظہور ہے نہ عزیز من۔ ظہور ظہر سے ہے۔ اسی آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس لفظ کے ذریعے سے غلبے کو، دینی غلبے کو بتایا اور رسول اللہ کی ماموریت ذکر فرمائی کہ رسول آپ کی ڈیوٹی، آپ کا فریضہ ہے دین کو غلبہ دینا، لفظ یظہرہ استعمال کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یظہر ہو یا ظہور ہو، ظہر سے بنایا گیا ہے۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں بارہا عرض کیا ہے کہ عربی الفاظ میں، عربی زبان جو ہماری دینی زبان ہے، ایک مومنین کی زبان ہے انگریزی، کہ اس زبان میں زیادہ سمجھتے ہیں ہم، ایک دین کی زبان ہے، دینی زبان عربی زبان ہے، ظاہر ہے اس کو سمجھیں گے ہم تو مطلب واضح ہوگا۔ یہ اصطلاح ہے غلبہ دین کے لیے، اس ظہور کو لیظہرہ، اس کو اصطلاح بنایا ہے۔ ظہور اصطلاح ہے دینی آئیڈیالوجی کی، ظہور دینی آئیڈیالوجی کی اہم ٹرم ہے یہ۔ اس کو ہم نے اسی دینی مکتب کے پیرائے میں سمجھنا ہے کہ دین ظہور سے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، کہ امام ظہور کریں گے، امامت کا ظہور ہوگا،
نظام امامت کا ظہور ہوگا، عدالت کا ظہور ہوگا۔ لفظ ظہور عمدن استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے، جس طرح غیبت کا لفظ استعمال کیا گیا، چن کے استعمال کیا گیا۔ انتظار، لفظ انتظار انتخاب شدہ لفظ ہے، انتخاب شدہ لفظ ہے، اس کے لیے اور بھی مختلف الفاظ چنے جا سکتے تھے، لیکن معصومین نے اس کے لیے لفظ انتظار انتخاب فرمایا ہے۔ یہ غیبت، ظہور اور انتظار مکتبی معنی اگر ان کا کریں، مکتبی تفسیر ان کی کریں، نہ کشکولی تفسیر، نہ رسوماتی تفسیر۔ رسوماتی تفسیر میں غیبت اوجل ہو جانے کو کہتے ہیں، ظہور پردے سے باہر آ جانے کو کہتے ہیں، اور انتظار راہ دیکھنے کو، دعائیں کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ کشکولی تفسیر ہے۔ یہ رسوماتی ظہور، رسوماتی انتظار اور رسوماتی غیبت ہے، لیکن آئیڈیالوجیکل غیبت، آئیڈیالوجیکل انتظار اور آئیڈیالوجیکل ظہور، اس کے اندر ایک دنیا معرفت خابیدہ ہے، اس کے اندر پورا مکتب موجود ہے۔ ظہور ہو یا اظہار، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، ظہر سے نکلے ہیں یہ دونوں لفظ۔ ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، البتہ لغت میں پیٹھ کو نہیں کہتے، لغت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ذہن میں رکھیں، دین شناسی کے فارمولے یہ جوانان عزیز خصوصاً دین ذہن میں رکھیں۔ لغت بنیاد ہے اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے، لیکن مکتب کے اندر جو معانی مراد ہیں وہ ہو بہو وہی نہیں ہے جو لغت کے اندر ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لغت ترجمان ہے کلچر کی، لغت ترجمان ہے کلچر کی، اور اصطلاح ترجمان ہے مکتب کی۔ ہمیں مکتب سمجھنا ہے، لہذا لغت مکتب کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اگر کسی نے فقط لغت کی مدد سے مکتب سمجھا تو اس کا حشر وہی ہوگا جو غلام احمد پرویز کا ہوا ہے۔ غلام احمد پرویز نے عجیب و غریب نظریات بیان کیے، عجیب و غریب نظریات، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ میں چاہتا نہیں ہوں یہ افکار ضالہ ممبر سے آشنا کروں، نہیں ہے اگر آشنا تو الحمدللہ، جہاں آپ بہت سارے اچھے کاموں سے آشنا نہیں ہیں، ان غلط افکار سے بھی آشنا نہ پڑھنے کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے، فوائد نہ پڑھنے کے یہ بھی ہیں، افکار ضالہ سے بھی محفوظ ہیں۔ لغت میں ظہر پیٹھ کو نہیں کہتے، ظہر ہر شے کے نمایاں حصے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو اس کا کچھ حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کچھ حصہ اس کا نمایاں ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، روشن حصہ، یعنی دیکھتے ہی وہ جو سامنے آتا ہے ہر چیز کا جو حصہ، عرب اس کو ظاہر کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں باطن یعنی پوشیدہ پنہان حصہ۔ آپ کا لباس اس کا ایک ظاہر حصہ ہے جو دیکھتے ہی نظر آ جاتا ہے، اور ایک اس کا باطن کا حصہ ہے جس کو آپ اردو زبان میں کہتے ہیں نا استر، آستر یا استر کہتے ہیں۔ استر عربی زبان میں استر کو کہتے ہیں بتانا۔ اگر آپ عربی زبان کسی عربی درزی سے کپڑا سلوانا چاہیں تو اسے کہیں گے میرے کوٹ کا بتانا یہ لگانا ہے، استر کے بجائے کیا کہیں گے؟ بتانا، یعنی اندر کا حصہ جو نظر نہیں آتا، چھپا رہتا ہے۔ کبھی انسان بہت ہی کھول کے نمایاں کر کے دکھائے کسی کو تو دکھتا ہے، ورنہ روٹین میں نظر نہیں آتا۔ اس کو باطن کہتے ہیں، پوشیدہ پنہان حصے کو، اور جو نمایاں ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نمایاں حصہ وہ ظاہر ہے۔ مثلا یہ مسجد ہے، یہ عبادت گاہ ہے، اس کا وہ حصہ جو باہر سے نظر آتا ہے روز دیکھتے ہوئے وہ اس کا ظاہر ہے، اور جس کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ دروازہ کھلوانا پڑتا ہے، باقاعدہ تالا کھولنا پڑتا ہے اور اندر آ کے اہتمام کر کے دیکھنا پڑتا ہے جھانک کے، وہ باطن ہے اس کا۔ جسے جھانکے بغیر دیکھ سکتے ہیں آپ وہ ظاہر ہے، جس کے لیے جھانکنے کی ضرورت ہو وہ باطن ہے۔ ہر چیز جو خدا نے بنائی اس کا ظاہر بھی بنایا اور اس کا باطن بھی بنایا۔ انسان کی پیٹھ کو یا حیوان کی پیٹھ کو ظاہر کہتے ہیں۔ ظاہر کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ جو ہی اس کو دیکھیں یہ نمایاں ترین حصہ یہ ہوتا ہے حیوان کا، خصوصاً حیوان کا سب سے نمایاں حصہ اس کی پیٹھ ہوتی ہے. جو ہی نگاہ پڑتی ہے پہلے اس کی پیٹھ پر جاتی ہے نگاہ. اب باقی چیزیں اس کی منہ کھول کے دیکھنا پڑتا ہے یا اور اہتمام کر کے جھانکنا پڑتا ہے باقی حصوں کے بارے میں، لیکن جو چیز جھانکے بغیر سامنے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے وہ اس کی پیٹھ ہے. تو پیٹھ کو ظاہر اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، برملا ہوتی ہے. اسی لیے انہوں نے لفظ ظاہر استعمال کیا ہر اس چیز کی پیٹھ کے لیے جو جاندار ہے، اور انسان کی پیٹھ کو بھی ظاہر کہا. ظاہر کہا چونکہ نمایاں ہے بہت، انسان کی پیٹھ نمایاں ہے. چہرہ وجہ ہے انسان کا، وجہ کو اس وجہ سے چہرے کو وجہ کہتے ہیں چونکہ توجہ اس کی وجہ سے جاتی ہے. یہ باعث جذب توجہ ہے، جس سے توجہ ہو کسی کی طرف اس کو وجہ کہتے ہیں. لیکن جو نمایاں ہو بہت، انسان کے جسم میں سب سے نمایاں حصہ وہ انسان کی پیٹھ ہے، اس وجہ سے اس کو ظہر کہتے ہیں. اس سے بہت سارے اور الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، زہریہ، ظہیر، پشتیبان، مددگار، اور بہت ساری چیزیں اس کو قرآن نے استعمال کیا. لیکن ہمیں صرف ان دو الفاظ سے سروکار ہے ابھی، ایک لیظہرہ علی الدین کلہ اور ایک ظہور، اظہار اور ظہور. یظہرہ یعنی آپ نے دین کا اظہار کرنا ہے، دین کو غلبہ دینا ہے. کیوں اظہار کا معنی غلبہ کیا؟ کیوں ظہور کا معنی غلبہ ہوگا؟ اس لیے کہ یہ لفظ ظاہر جو استعمال کیا گیا کہ رسول اللہ کو دین دیا، ہدایت کا منشور دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی تمام دینوں پر اس دین کو اظہار کریں. اظہار کریں یعنی ایسی حالت میں لے آئیں دین کو کہ جو بھی شخص دین کی طرف نگاہ کرے سب سے نمایاں اسلام نظر آئے اس کو، سب سے زیادہ نمایاں اسلام نظر آئے. تشیع کا اظہار کرو. تشیع کا اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ تشیع کو ایسی سطح پہ پہنچا دو کہ جو بھی اسلام کی طرف نگاہ کرے سب سے پہلی نگاہ تشیع پہ پڑ جائے اس کی. اگر اس کو جھانک کے تشیع سیکھنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تشیع چھپا ہوا ہے، باطن میں ہے. غلبہ سے مراد ایسی حالت میں لے آؤ اپنے مکتب کو، ایسی پوزیشن میں لے آؤ اپنے آئیڈیالوجی کو کہ نمایاں ہو جائے، افکار کی دنیا میں نمایاں ہو جائے، مکاتیب کی دنیا میں نمایاں ہو جائے، ادیان کی دنیا میں نمایاں ہو جائے. ہر دین کو جھانک کے دیکھنا پڑے، اسلام کو جھانکنے کی ضرورت نہ پڑے. جو انسان آنکھ کھول کے دنیا میں نگاہ کرے فقط اسلام نظر آئے، فقط تشیع نظر آئے، باقی چیزوں کو تلاش کرنا پڑے، باقی چیزوں کو ڈھونڈنا پڑے. یہ ماموریت ہے عزیزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے یہ لفظ اظہار انتخاب کیا گیا تاکہ اتنا نمایاں کرو دین کو، اتنا برجستہ کرو دین کو، نمایاں طور پر نظر آئے. اس مقام پہ جا کے رکھ دو کہ دور سے اگر کوئی دیکھے سمجھ آئے کہ یہ اسلام ہے، یہ معاشرہ اسلامی ہے، یہ سوسائٹی اسلامی ہے، یہ جمعیت اسلامی ہے، یہ گروہ اسلامی ہے، اور یہ قوم اسلامی قوم ہے. اتنا اسلام کو لے آؤ اپنے. اسلام تمہاری پہچان بن جائے، اسلام تمہاری شناخت بن جائے. تالا کھلوانا نہ پڑے، کتاب نہ کھولنا پڑے. اگر کتابیں کھول کے حوالے دے کے تشیع ثابت کرنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تشیع بند ہے. جس مکتب کے لیے حوالے ریفرنس دینا پڑ جائیں، اس کا مطلب ہوا اس مکتب کے پیروکاروں نے اس کو برتری دینے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. جب کوئی چیز نمایاں ہو جاتی ہے، برملا ہو جاتی ہے، اس کے لیے حوالوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے اس عصر کو عصر ظہور کہا گیا. عصر ظہور یعنی عصر غلبہ دین، عصر غلبہ نظام امامت، عصر غلبہ عدالت، عصر غلبہ دین الہی. عصر ظہور پردوں سے باہر آنا نہیں ہے، ایک شخصیت کا اوجل جگہ سے علنی جگہ پر آنے کا نام ظہور نہیں ہے. عزیز من، امام بے حیثیت امام جب ظہور کرتا ہے تو امام اپنے ساتھ نظام کا بھی اظہار کرتا ہے.
امامت کا ظہور ہوتا ہے، امامت کے نظام کا ظہور ہوتا ہے، یعنی عصر غلبہ دین ہو جائے گا۔ لیکن یہ غلبہ دین معجزاتی طور پر نہیں ہوگا۔ عصر ظہور عصر غلبہ دین ہے۔ ظہور کا معنی غلبہ کرنا ہے۔ یہ اصطلاحات ذہن میں رکھیے۔ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نزول قرآن کا مطلب چھت سے فرش پر آنا نہیں ہے۔ معلوم نہیں پچھلے سال کی گفتگو ذہن میں ہے یا نہیں ہے، معلوم نہیں پچھلے سال والے سامعین ادھر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر ہیں تو ان کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ گفتگو۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ نزول کا مطلب، نزول قرآن کا مطلب چھت سے فرش پر آنا نہیں ہے، جیسے بارش اوپر سے نیچے آتی ہے یا پرندہ درخت سے زمین پر آ جاتا ہے۔ نزول کا معنی کیا تھا، نزول سے مراد یعنی انسان کے لیے قرآن کو قابل فہم بنا دیا گیا۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، یعنی وہ قرآن جو قابل فہم نہیں تھا ہمارے لیے، ہماری فہم سے بالا تھا، ہماری دسترس سے بالا تھا، باہر تھا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کر کے اس کو انسانی ذہن کی سطح پر پہنچا دیا۔ یہ نزول قرآن ہے، ہمارے لیے قابل فہم بنا دیا، ہماری فہم کی دسترس میں قرآن کو لے آئے، یہ نزول قرآن ہے۔ آپ معنی نزول سمجھیں۔ نزول یہ نہیں کہ ساتویں آسمان پہ قرآن پڑا تھا، وہاں سے جبریل کو دیا اور جبریل جہاز کی طرح لینڈنگ کی جبریل نے معاذ اللہ اور زمین پر قلب رسول اللہ پر لے آئے۔ عزیز من، یہ اس اللہ کا کلام ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم مجھے پکارو تو میں قریب ہوں تمہارے۔ یہ اس اللہ کا کلام ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ حیات سے تمہارا زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ یہ اس اللہ کا کلام ہے جو فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ، کہ خدا انسان اور دل انسان کے درمیان حائل ہے۔ وہ خدا اپنے رسول کو پیغام دے رہا ہے، وہ خدا جو رسول اللہ سے رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، قلب رسول سے، خود رسول اللہ سے زیادہ قلب رسول کے نزدیک ہے۔ اس قلب میں قرآن اتارنے کے لیے اللہ کو یوں نہیں کہ ساتویں آسمان پر ہے اور ساتویں آسمان سے جبریل، چونکہ اللہ کی پہنچ نہیں تھی معاذ اللہ رسول اللہ تک، یا رسول اللہ کی پہنچ نہیں تھی وہاں تک، اس لیے جبریل کو دیا کہ یہ آپ کیری کریں، یہ سامان لے جائیں۔ جس طرح آج ہم قرآن پرنٹ کر کے پھر کسی کمپنی کو دیتے ہیں کہ یہ آپ وہاں پر پہنچا دیں۔ آپ روز اخبار چھپتا ہے، جہاز کو دیتے ہیں، یہ کراچی کا اخبار پنجاب لے جائیں، پنجاب کا اخبار کراچی لے آئیں۔ اس طرح سے قرآن شفٹ نہیں ہوا۔ نہ جبریل کسی ایسی لینڈنگ شے کا نام ہے کہ جو پرواز کرتی ہو اور جو لینڈ کرتی ہو۔ عزیز من، جبریل جسم نہیں ہے، خدا کسی مکان میں نہیں ہے، اور قلب رسول بھی کوئی سٹور نہیں ہے۔ قلب رسول نفس پاکیزہ رسول ہے۔ قلب رسول در حقیقت ظرف ہے تمام معارف کا جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ کس طرح نزول قرآن کا مطلب کیا ہے؟ نزول قرآن کا مطلب یہ کہ قرآن انسان کی اپروچ سے باہر تھا۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن لوح محفوظ میں کتاب مکنون میں تھا، انسانی دسترس سے باہر تھا، صرف پاکیزہ ہستیوں کی پہنچ میں تھا، جو پاکیزہ نہیں ہے ان کی پہنچ میں نہیں تھا۔ ہم نے اس کو نازل کیا یعنی جبرائیل کی حد سے گزرا، جبرائیل کی حد سے گزر کر رسول اللہ کی حد سے گزرا۔ اور رسول اللہ کی خوبی یہ ہے، رسول اللہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ رسول اللہ ایک طرف سے اسے لوح محفوظ سے لینے کے لیے ہے اور ایک طرف سے اسے بشر تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ حسن ہے رسول اللہ کا۔ جبرائیل یہ کام نہیں کر سکتا تھا، کیوں کہ جبرائیل کے اندر ملکوتی پہلو ہے، لوح محفوظ سے لے سکتا ہے لیکن بشر کو دے نہیں سکتا، بشر کو دے نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اللہ کو فرمایا کہ جبرائیل رسول اللہ کو دے تاکہ رسول اللہ ملکوت سے لے بھی لیں اور بشر تک پہنچا بھی دیں۔ ان کے معنی سمجھیں، ان آیات کے۔ ظہور کا معنی پردوں سے باہر آنا نہیں ہے۔ ہم ظہور کے کہتے ہیں اب آ بھی جائیے، اب آ بھی جائیے، یعنی جس طرح سے اندر کوئی ہجلے میں بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ،
جس طرح اندر کوئی بند کمرہ کر کے روٹھا ہوا بیٹھا ہوا ہے، ہم اسے منا رہے ہیں کہ آپ باہر بھی آ جائیے، نہ عزیز من، وہ عالم غیبت میں ہیں، وہ تمہاری دسترس سے باہر ہیں، اور تمہیں انتظار کا کہا گیا ہے۔ انتظار در حقیقت ظہور کے میدان ہموار کرنے کا نام ہے۔ انتظار ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے کا نام ہے۔ ظہور کا معنی غلبہ ہو گیا دین کا، تو انتظار کا معنی کیا بن جائے گا؟ انتظار کا معنی دین کے غلبے کے لیے میدان ہموار کرنا ہے۔ ظہور غلبہ دین ہے، انتظار غلبہ دین کے لیے میدان ہموار کرنا ہے۔ خوب آیا جس طرح ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ دین کے غلبے کی راہ ہے، یہ دین کی کمزوری کی راہ ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، کمزوری مت دکھاؤ۔ اگر کمزوری دکھا گئے انتظار نہیں کر سکتے۔ انتظار کا مطلب یعنی غلبہ دین کا میدان نہیں بنا سکتے، اور جب غلبہ دین کا میدان نہیں ہوگا ظہور کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ظہور غلبے کا نام ہے۔ غلبہ اس وقت ہوگا جب میدان ہموار ہوگا، اور ظہور کا میدان امام نے ہموار نہیں کرنا، امت نے ہموار کرنا ہے۔ امام نے ظہور کرنا ہے، امام نے غلبہ دینا ہے، امام نے دین کو غلبہ دینا ہے، لیکن میدان امت نے فراہم کرنا ہے دین کے لیے۔ جب تک دین غلبہ نہیں پا جاتا اور غلبہ دین کا میدان ہموار نہیں ہو جاتا، ظہور کدھر ہو؟ ظہور کا مطلب وہ کلچرل معنی نہ کرے، ظہور کا لغوی معنی نہ کرے ظہور کا، کیونکہ ظہور کا مطلب ظاہر سے ہے، ظاہر نمایاں ہونے کو کہتے ہیں۔ جب امام ظہور کریں گے تو جو بشر بھی اس وقت موجود ہوگا، جب آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو اس کو نمایاں ترین چیز دنیا کے اندر اسلام نظر آئے گا، تشیع نظر آئے گی، نظام امامت نظر آئے گا۔ آج کیا صورتحال ہے؟ آج جب آپ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں دنیا کی طرف، سب سے نمایاں کیا نظر آتا ہے؟ سب سے نمایاں کیا نظر آتا ہے؟ سب سے نمایاں شیطنت نظر آتی ہے، کفر نظر آتا ہے، نفاق نظر آتا ہے، سب سے زیادہ نمایاں جمہوریت اور مکاری نظر آتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ وہ جو پیروکاران امامت تھے، جو منتظرین تھے، انہوں نے میدان ابھی ہموار نہیں کیا، ابھی ظہور کی حد تک نہیں پہنچایا انتظار کو۔ انتظار جب ظہور کی حد تک پہنچے گا، وہاں پر ظہور متصل ہو جائے گا انتظار کے ساتھ۔ یہ ظہور عددی نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ عددی ہے۔ عزیزان، قرآن کا فارمولہ یہ ہے، اکثریت نہ تبدیل ہوتی ہے اور نہ پیش قدم ہوتی ہے۔ یہ مطلب میں عرض کرتا ہوں، پھر تفصیل اس کی کل آپ کی خدمت میں عرض ہوگی۔ پیشوا اقلیت، آپ قرآنی دعائیں توجہ کریں، قرآنی دعائیں، قرآنی دعائیں، قرآن کیا کہہ رہے، کیسی دعائیں مانگو؟ آپ روح دعائیں قرآنی دیکھیں، سب غلبے کی دعائیں ہیں، سب غلبے کی دعائیں ہیں۔ ایک جگہ پر بھی مغلوبیت کی دعا قرآن نے نہیں بتائی کہ یہ دعا بھی مانگو خداوند تبارک و تعالیٰ سے، سب دعائیں غلبے کی ہیں۔ آپ دعا مانگو پروردگار سے، رب اجعلنی للمتقین اماما، اپنی دعاؤں میں خدا سے کیا مانگو؟ اے پروردگار ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ امام یعنی پیشوا، امام پیشوا، آگے چلنے والا، ہمیں متقیوں کے قافلے میں پیشوا بنا، پیشرو بنا، آگے آگے چلنے والا بنا۔ یہ نہ ہو کہ متقیوں کے کاروان میں ہم اس شاہراہ پہ سائیڈ میں کھوکھا لگا کے پان بیچ رہے ہوں کہ متقی یہاں سے گزر رہے ہیں، ہم یہاں پر حلیم بیچ رہے ہوں۔ بعض ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے متقیوں کو سروسز دیں، زیادہ سروسز دینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ متقی وہ متقی نا جو کلچرل متقی ہیں، قرآنی متقی، بہت فاصلہ ہے۔ میں اس لیے تصریح کرتا ہوں واضح کہ کم از کم ہمارے عزیزوں کے ذہن میں فاصلہ پڑ جائے اس دین کا جو موجود ہے اور اس دین کا جسے ہونا چاہیے۔ وہ دین جو آج جسے گلے لگایا ہوا ہے اور وہ دین جسے قریب کرنا ہے اور جس کے ہم نے قریب ہونا ہے، بہت فاصلہ ہے ابھی اس میں، اس دین میں اور اس دین میں۔ متقی قرآنی، متقی کلچرل متقی،
شہید مطہری فرماتے ہیں وہ پرہیزی متقی، جو سب سے زیادہ پرہیز کرتا ہو وہ بہت بڑا متقی ہے۔ بلکہ متقی کا معنی بھی ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگار، یہی کرتے ہیں نا معنی، تو فلاں آدمی بہت پرہیزگار آدمی ہے۔ وہ پرہیز شروع کر دیں، آپ پرہیز کریں ہر مضر چیز سے، ہر خطرے سے، ہر ڈر سے، ہر جگہ سے۔ جو پرہیز کرتا جائے متقی تر ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ یہ پرہیزی، چونکہ پرہیز عادت ہو جاتی ہے، پہلے انسان پرہیز شروع کرتا ہے ارادے کے تحت، پھر بعد میں پرہیز عادت ہو جاتی ہے کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ بہت سارے لوگ ہیں پرہیز کرتے ہیں، اب عادت ہو گئی ہے پرہیز کرنا۔ جب پرہیز عادت بن جاتی ہے پھر انسان فرائض اور ذمہ داریوں سے بھی پرہیز شروع کر دیتا ہے، اور جب ذمہ داریوں سے پرہیز کرتا ہے تقویٰ کی بڑی اعلیٰ منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ سب سے زیادہ غیر ذمہ دار آدمی، جو دلہن کی طرح ہجلا بنا کے عروس میں بیٹھا ہوا ہے مصلے پر۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ پلنگ پہ بیٹھی ہوتی ہے، یہ مصلے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کام، کوئی دنیا کی ذمہ داری، حتی اپنی ذات کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں، اپنی ذمہ داری بھی اس کے لیے نہیں ہے، کسی چیز کی ذمہ داری اس کے دوش پر نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ متقی انسان ہم اس کو سمجھتے ہیں، جو ذمہ داریاں چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے۔ عزیز من، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ فاسقوں کو فاسدوں سے بچاؤ۔ توجہ فرمائیں، شہید مطہری کا فریاد، شہید مطہری کی فریادیں فاسقوں کو، کچھ لوگ ہیں فاسق و فاجر، فاسقوں کو فاسدوں سے بچاؤ اور مومنوں کو مقدس معابوں سے بچاؤ۔ کیونکہ فاسق فاسدوں کے چکر میں پھنس گئے ہیں، لیکن مومن کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ مومن ان غیر ذمہ دار مقدس معابوں میں پھنس گئے ہیں، جو نہ خود کوئی ذمہ داری دوش پہ رکھتے ہیں اور نہ ان مومنین کو کسی ذمہ داری کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ مشکل مومنین یہ نہیں کہ فاسدوں کے اسیر ہیں، غیر ذمہ دار مقدس معابوں کے اسیر ہیں، جن کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہیں سب سے بڑا متقی کہا جاتا ہے، سب سے بڑا اعلیٰ تقویٰ کا۔ علی علیہ السلام نے خط لکھا جنگ جمل کے وقت کوفہ میں، بلکہ خط نہیں لکھا، وفد بھیجا امام مجتبی علیہ السلام کو اور ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کو، بہت بھاری وفد۔ ایسا وفد امیر المومنین نے بہت کم بھیجا، روانہ کیا، کیونکہ کوفہ چھونی تھی امیر المومنین کی، پہلے سے بنی تھی خلیفہ دوم کے زمانے سے۔ کوفہ ایک کالونی نہیں تھی کہ جہاں پر لوگ جا کر رہائشی سکیم بنا کے مومنین وہاں پر آباد ہو جائیں، چھونی تھی، فوجی چھونی تھی، سارا فوجی طبقہ تھا وہاں پر، پورے اسلامی دنیا سے اکٹھے ہو کے، یمن و حجاز و ارد گرد سے جتنی فوج تھی، عراق و ادھر سے، وہ ساری کوفہ میں جا کر آباد ہو گئی۔ حضرت نے خط وفد بھیجا کہ اس چھونی میں جو، اور وہاں پر عبداللہ ابن قیس والی تھے وہاں پر، المعروف ابو موسیٰ اشعری صاحب، بہت ہی متقی شخصیت، پرہیزگار شخصیت، پرہیز کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز، اس حد تک پرہیزگار، توجہ کرو ان کی پرہیز کا نمونہ سنیے، اس حد قدر اعلیٰ پرہیزگار کہ لوگ ان کے تقویٰ کی قسم کھاتے تھے، اور اتنا پرہیزگار کہ علی امیر المومنین ہے اور یہ فوج علی کی ہے جو کوفہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور علی علیہ السلام کی طرف سے وہ وہاں پر فرمان روا ہے۔ علی علیہ السلام وفد بھیج رہے ہیں کہ یہ ساری فوج تیار کر کے بصرہ پہنچا دو کہ جنگ آ گئی ہے، لیکن فرمان روا، متقی فرمان روا، پرہیزگار فرمان روا ممبر پہ بیٹھا مسجد کوفہ میں، اور اس نے تقریر کی اور کہا ایھا الناس سن لو، یہ جنگ سیاسی جنگ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سیاست سے بالکل جدا ہے، اور اس وقت جو شخص بھی علی کی مدد کے لیے گھر سے نکلے گا وہ یہ سمجھ لے دین سے نکلا ہے، وہ دین سے خارج ہو گیا ہے۔ بہترین و افضل انسان، وہ متقی ترین انسان وہ ہے جو اس وقت چپ کر کے گھر میں چلا جائے اور اندر سے کنڈا لگا کے دروازہ بند کر کے اور بستر پہ لیٹ کے سو کے آنکھیں بند کر لے، یہ سب سے باتقوی انسان ہے۔
اور اس کے بعد تقویٰ اس کا ہے کہ جو اندر ہی بیٹھا ہوا ہے لیکن جاگ رہا ہے، اور اس کے بعد تقویٰ کا مقام اس کا ہے کہ جو لیٹا ہوا نہیں بلکہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے کمتر تقویٰ کا مقام اس کا ہے جو کھڑا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہے جو تیاری کر کے بصرہ علی کی مدد کو جا رہا ہے۔ یہ تقویٰ سے بالکل دور ہے۔ یہ پرہیزگار متقی نے توجہ فرمائیں، علی امام المتقین ہے، علی بھی متقین کے امام ہیں، ادھر بھی ایک تقویٰ کا نمونہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ علی کا تقویٰ ستیز کا تقویٰ ہے، اس کا تقویٰ پرہیز کا تقویٰ ہے۔ علی کہہ رہے ہیں یہ فوج جبل میں آ کر ستیز کرے، جنگ کرے، رزم کرے، وہ کہہ رہے ہیں علی یہ سیاست سے پرہیز کرے۔ علی کہہ رہے ہیں اپنا کردار ادا کرو آ کر، یہ فوج اپنا رول ادا کرے، وہ کہہ رہے ہیں نا یہ پرہیز کرے۔ اتنی پرہیز خود کی اور اتنی پرہیز کروائی کہ جنگ جمل ہوتی رہی، اور یہ کہ البتہ بعد میں حضرت نے اسے برخاست کر دیا۔ مکتوب نمبر 63 نہج البلاغہ میں حضرت نے اسے لکھا، 2-3 خاطیں مسلسل جو حضرت نے اس کو لکھے اور فرمایا کہ تمہاری سوچ کیا ہے۔ آپ دعا مانگو پروردگار سے، رب اجعلنی للمتقین اماما، قرآنی متقی، یہ متقین ستیز یعنی متقین مجاہد، متقین برسر پیکار در راہ خدا، اے پروردگار مجھے ان کا امام بنا۔ امام سے مراد یہ نہیں کہ میں آگے کھڑا ہوں 2 رکعت نماز پڑھا ہوں یہ پیچھے میرے کھڑے ہوں، نہ، علامہ اقبال کے بقول 2 رکعت کا امام نہ، امام میدان رزم، امام میدان تقویٰ، امام میدان فریضہ، امام میدان دین۔ اے خدایا مجھے امام بنا ان کا، یعنی پیشوا بنا، میں سب سے آگے صف متقین میں چلنے والا مجھے بنا، لیکن سب سے پیچھے مجھے چلا، سب سے آگے مجھے عطا کر۔ اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، عرض کروں گا یہ دعائیں قرآن کی، خدا سے دعائیں مانگو قرآن میں، کیا دعا مانگو؟ پروردگار سے دعا مانگو، پروردگار سے کہ اے پروردگار ہمیں نصرت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ثبات قدم عطا فرما، ثبت قلبی ثبت اقدامنا، اے پروردگار ہمیں معاف فرما، ربنا اغفر لنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کا لہجہ سنیں کیا ہے، دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ روٹی نہیں مانگ رہے، راشن نہیں مانگ رہے، ربنا اغفر لنا، ربنا افرغ علینا، اے پروردگار افرغ علینا، یعنی ہمیں وہ قوت و طاقت و مہلت و فرصت عطا فرما، افرغ علینا ہمیں وہ توفیقات عطا فرما، وثبت اقدامنا ثبات قدم عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ کن لوگوں کی دعائیں ہیں؟ کون لوگ ایسی دعا مانگتے ہیں؟ وہ لوگ نہیں مانگتے جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جن کا دل، کہتا ہے کون ان کو مسلمان کی موت مر۔ کافر کی موت سن کر بھی جو سر ہلانا شروع کر دے، مظلوم مارا گیا۔ وہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ذاکر، چونکہ کچھ مشہور روایات ہیں کربلا کی، کچھ غیر مشہور روایات ہیں، مشہور روایات بہت ساری ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، مستند نہیں ہیں، غیر مشہور روایات جو نہیں پڑھی جاتی کچھ ان میں سے درست ہیں۔ ان میں سے ایک روایت شہادت حضرت قاسم کے بارے میں ہے، شہادت حضرت قاسم جو مشہور روایت ہم سب پڑھتے ہیں، شعروں میں اور نثر میں اور نظم خطیب سناتے ہیں، وہ یہی ہے کہ حضرت قاسم جب شہید ہوئے تو بعد میں ان کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے، یا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے یا شمشیر سے کر دیے گئے۔ یہ مشہور روایت ہے، لیکن غیر مشہور روایت اور درست روایت، مستند روایت یہ ہے کہ نہ، حضرت قاسم جب وقت شہادت قریب آیا، جب گئے میدان میں اور اس قاتل نے حملہ کیا حضرت قاسم پر اور گھوڑے سے گرے نیچے اور ندا دی سید الشہداء علیہ السلام کو، سید الشہداء علیہ السلام فوراً اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بہت تیزی کے ساتھ پہنچے، اور حضرت قاسم کے گرد دشمنوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، یعنی سب یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ بڑھ کر وار کریں حضرت قاسم پر، چونکہ وہاں یہ تھا کہ جو بھی کسی انصاری یا ہاشمی کو شہید کرے گا اتنا اس کو انعام ملے گا،
انعام کی خاطر پہل کرتے تھے. ہر آدمی کو کوشش ہوتی کہ میں پہل کر کے یہ شہید میرے نام ہو جائے, کہ کہا جائے کہ یہ فلاں نے اس کو قتل کیا ہے. اس لیے ایک دوسرے پر سبقت لیتے تھے. بعض جب انہوں نے گھیرا ڈالا, سید الشہداء علیہ السلام نے آ کر حملہ کیا ان کے اوپر, تکبیر ایک لگائی اور رجز پڑے, اور پھر اس کے بعد جب سید الشہداء نے حملہ کیا اس گروہ پر جو حضرت قاسم کو گھیرے ہوئے تھے, اس وقت یہ بھاگے خوف اور ڈر سے, حسین علیہ السلام کے ڈر سے بھاگے یہ, اور اس بگدڑ میں جو قاتل تھا جو قریب جا پہنچا تھا حضرت قاسم کے, وہ گر گیا گھوڑوں کی ٹانپوں تلے, پائمال ہو گیا, اس کے ٹکڑے ہو گئے وہاں پر. سید الشہداء علیہ السلام نے اسے ماری, ضرب ماری, وہ گر گیا, اور پھر اس کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑ گئے اس کے اوپر. خوب یہ ذاکر ممبر پر یہ روایت پڑھ رہے تھے, یہاں نہیں پڑھی جاتی, ایران کی بات کر رہا ہوں. وہاں ایک خطیب ذاکر یہ روایت پڑھ رہے تھے کہ وہ قاتل حضرت قاسم جو تھا وہ گر گیا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے وہاں پر. تو ایک بڑھیا نیچے بیٹھی ہوئی تھی, وہ سن رہی تھی, اس نے رونا شروع کیا اور ہائے ہائے کرنی شروع کر دی. اسے یہ نہیں توجہ تھی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ ذاکر نے ادھر اس سے ممبر سے اسے کہا کہ ہو گیا, تمہارا ماموں لگتا تھا رو رہی ہو اس کے لیے. وہ کیا لگتا تھا, تو قاتل تھا. میں قاتل کی بات کر رہا ہوں کہ قاتل کا انجام یہ ہوا. عرض کیا کہ یہ غیر مشہور روایت ہے. اب مجلس کے بعد سارے پھر نہ سوال کرنے آ جائیں گے, یہ ہم نے ایسے سنا ہے. مجھے معلوم ہے آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے, وہ جو کچھ سنا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ بھی سن لیں کہ یہ بھی ایک روایت ہے. مقتل میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے, تمام مقاتل میں حضرت قاسم کی شہادت کا یہی ماجرا لکھا ہوا ہے. لیکن جو شہرت ہو گئی ہے اس شہادت کے بیان کی, وہ اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات انسان کو کسی ایسے شے پر رحم آ جاتا ہے جو قابل رحم نہیں ہے. اس خاتون کو, بڑھیا کو, قاتل قاسم پر رحم آ گیا. اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ لرزتا ہو جس کا دل, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اس کو مسلمان کی موت مر. جس کا کافر کی موت کے بارے میں سن کر بھی دل لرز جاتا ہے, اسے کون کہتا ہے تو مسلمان کی موت مر. دین اسلام, امام خمینی فرماتے ہیں, مجاہدوں کا دین ہے, کمزوروں کا دین نہیں. کمزوروں کے لیے بہتر ہے کہ وہ, جس طرح آتا ہے نا کوئی فلم ڈرامہ چلتا ہے تو کہتے ہیں کمزور دل والے نہ دیکھیں, ہوتا ہے نا ایسے کہ کمزور دل والے اس راہ پر نہ آئیں. بعض ایسے ٹنل بنے ہوتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو کمزور دل والے ہیں وہ یہاں نہ آئیں, ہارٹ پیشنٹ یہاں نہ آئیں. اسی طرح عزیز من, اگر قرآن غور سے کھول کے دیکھو تو یہ لکھا ہوا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا, کمزور دل والے اسلام قبول نہ کریں. اور کمزور دل والے تشیع قبول نہ کریں, کمزور دل والے علی کو امام نہ مانیں, کمزور دل والے حسین کو امام نہ مانیں. یہاں جگر والے آئیں, یہاں دل والے آئیں, یہاں وہ آئیں جو کمزوری نہ دکھاتے ہوں, اگرچہ عدد میں 72 ہوں لیکن کمزوری نہ دکھاتے ہیں, کمزوری نہ دکھاتے ہو. کمزوروں کے لیے اور امام خدا نے بہت بنائے, ان کی طرف جو کمزور کو لا تہنوا ولا تحزنوا, یہ کمزوروں کا دین نہیں ہے. امام خمینی فرماتے ہیں یہ مجاہدوں کا دین تھا. اسے پرہیزی تقوی سکھا کر اور پرہیزگار بنا دیا گیا. البتہ پرہیز ہے تقوی کے اندر, یہ نہ سمجھنا کہ پرہیز بالکل نہیں ہے, نہ گناہ سے پرہیز ہے. تقوی کے 2 پر ہیں, ایک گناہ سے پرہیز لیکن ذمہ داریوں کے ساتھ جوڑ, وہاں سے پرہیز نہیں کرنی. دشمن کے ساتھ ستیز, تقوی کے 2 پہلو ہیں, صرف پرہیز تقوی نہیں ہے, بلکہ حتیٰ قرآن نے گناہوں سے بچنے کو بھی پرہیز نہیں کہا, اسے بھی جہاد اکبر کہا ہے. اصل پرہیز نام ہی نہیں رکھا اس کا. یہ کہاں سے تقوی میں پرہیز داخل ہو گئی؟ اس کا نام بھی جہاد رکھا.
مجاہد اکبر ہے جو اپنے آپ کے ساتھ پہلے نبرد کرتا ہے. جب اپنے ساتھ نبرد کر کے غلبہ پا لیتا ہے, اپنے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھاتا, اپنے نفس امارہ کے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھاتا, اس کو پھر کہا جاتا ہے اب تیرے لیے میدان دیگر آمادہ ہے, اب بیرونی دشمن کے سامنے تو آ جا. وہ کمزوری نہیں دکھاتا. قرآن نے حتیٰ اس شعبے کو بھی پرہیز نہیں کہا, اس کو بھی ستیز کہا ہے, اس کو بھی جنگ کہا ہے کہ پہلی نبرد وہ تجھے فتح کرنی ہے, وہ جتنی ہے تجھے. غلبہ دین کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اگر دین کو غلبہ نہ چاہیے ہوتا امام حسین علیہ السلام کو قطعاً اس قربانی کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ مغلوب دین چل رہا تھا, کمزور دین تھا, موجود تھا. نمازیں ہو رہی تھیں, عبادتیں ہو رہی تھیں, جتنی رسومات آج ہو رہی ہیں اور ہم راضی ہیں اور خوش ہیں اور قانے ہیں اس کے اوپر, یہ سب کام اس وقت ہو رہے تھے. اور بہت سارے لوگوں نے حسین ابن علی کو روکا. آج جب ہم سنتے ہیں بعض لوگوں کی مومنین کی بات, عزاداروں, حسینی عزاداروں کی بات, اور بعض جو ذاکرین و خطبہ ہیں, مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اگر ہم لوگ اس وقت ہوتے تو ہم بھی ان میں ہوتے. اگر حسین کو مارنے والوں میں نہ ہوتے تو روکنے والوں میں ضرور ہوتے. ہم بھی یہی کہتے مولا نہ جائیں, حالات بہت خراب ہیں, ہم بہت تھوڑے ہیں, مشکلات زیادہ ہیں, وسائل نہیں ہیں, ان کی اکثریت ہے, ان کے پاس حکومت ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس چند چھوٹے سے گروہ کے ساتھ ہم کیا کر لیں گے. بہت سارے لوگ ہمدرد سید الشہداء کے آئے اور امام حسین علیہ السلام کو روکا کہ آپ اس راہ میں نہ جائیں, اور حسین نے جو جواب ان کو دیا وہی شاید ہمیں بھی دیں گے, بلکہ دے بھی رہے ہیں. آج جب ہم وہی انہی لوگوں کی باتیں کرتے ہیں جو سید الشہداء کو روک رہے تھے اس راہ سے, سید الشہداء نے ان کا جواب دیا اف لہذا الکلام, تف ہو تمہاری ان باتوں پر, تف ہو اس بزدلی پر, تف ہو اس کمزوری پر, تف ہو اس فکر پر, تف ہو تمہاری اس سوچ پر کہ یہ دین ہے تمہارا. وہ یہی کہتے تھے کہ آپ یا مدینہ میں, بھائی نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی نے یہ مشورہ دیا, محمد ابن حنفیہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ مدینے میں رک جائیں, مدینہ امن نہ ہو تو کعبہ میں مجاور بن جائیں, مجاور کعبہ بن جائیں, اور اگر وہاں بھی امن نہ ہو تو یمن چلے جائیں, اگر یمن میں بھی پناہ نہ ملے تو کسی غار میں چلے جائیں, اور اس وقت تک غار میں بیٹھے رہیں جب تک یزید کی موت کی خبر نہیں پہنچ جاتی. سید الشہداء نے کیا فرمایا, کیا فرمایا سید الشہداء نے, اے بھائی تو کیا سوچ رہا ہے, میں کیا سوچ رہا ہوں, مجھے خدا نے مجاور کعبہ نہیں بنایا, محافظ کعبہ بنایا. میں مجاور روضہ رسول نہیں, محافظ دین رسول ہوں. مجاورت میرا فریضہ نہیں ہے, میں محافظ دین رسول ہوں. تو اس پائمال دین پہ راضی ہے, میں پائمال دین پہ راضی نہیں ہوں. مجھے خدا نے امام دین بنایا ہے, امام دین کا کام دین کو غلبہ دینا ہے. میں کس طرح امام ہوں اور سوچتا رہوں کہ مجھے لوگ امام کہیں جبکہ دین میری زندگی کے اندر پائمال ہو رہا ہے. تو کیا سوچ رہا ہے, میں کیا سوچ رہا ہوں. اور وہی اف لہذا الکلام وہی ہمیں بھی ہوتی. ہم بھی ہمدرد ہیں حسین کے, ہم بھی آج اظہار ہمدردی کرتے ہیں سید الشہداء کے ساتھ. اگر اس وقت ہوتے تو روکنے والوں میں ضرور شامل ہو جاتے, لیکن حسین کو کون چاہیے تھے, روکنے والے نہیں چاہیے تھے. حسین ابن علی کو وہ 72 تن چاہیے تھے جو باعث بنے دین کو غلبہ مل جائے. آج تشیع غالب مذہب تاریخ میں رہا, یہ غلبہ کربلا میں حسین ابن علی نے عطا کیا ہے. اس لیے امام خمینی فرماتے تھے کہ محرم و صفر نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. غلبہ اسلام کا محرم و صفر کے طفیل ہے. عزیزان آج بھی یہ عزاداری یہ باعث غلبہ تشیع و باعث غلبہ دین بن سکتا ہے. لیکن جب حسینی و زینبی عزاداری ہو, رسوماتی عزاداری صرف رسمیں ادا کرنے کا نام ہے, زینبی عزاداری ذمہ داریاں ادا کرنے کا نام ہے, دین کو غلبہ دینے کا نام ہے. یزید نے بہت کوشش کی
افکار یزیدیت کا غلبہ ہو جائے، لیکن دربار یزید میں کھڑے ہو کر خطبے دے کر بی بی نے فکر حسینی کو غلبہ دے دیا، غالب کر دیا نام حسین وہاں پر، اس قدر غالب کر دیا کہ یزید کے گورنر نے لکھا کہ حسین، اے یزید تو حسین کو مار کے خوش نہ ہو جا، حسین کی بہن زینب زندہ ہے، اور اگر زینب مدینے میں رہی عنقریب مدینہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لعین نے حکم دیا کہ اس بی بی کو مدینے سے فوراً منتقل کیا جائے۔ روایات میں ہے یا شام لے گئے یا مصر لے گئے، یا شام لے گئے یا مصر لے گئے۔ کیوں؟ کہ ایک مختصر عرصے میں بی بی نے وہ غلبہ دے دیا، حسینیت کا غلبہ دے دیا، ہر زبان پر نام حسین چڑھا دیا، ہر ذہن میں نام حسین ڈال دیا۔ یہ عزاداری زینبی ہے عزیز من۔ بہت زینب نے مصائب برداشت کیے، اتنے مصائب برداشت کیے کہ امام معصوم نے فرمایا ہماری پھوپھی ام المصائب ہیں، ام المصائب، مصائب کی ماں ہے زینب۔ یہ نہیں کہا مصائب کی بیٹی ہے، مصائب میں پلی ہوئی نہیں کہا، اگر مصائب میں پلی ہوئی ہوتی تو مصائب کی بیٹی ہوتی، ام المصائب ہے، مصائب کی ماں ہے۔ یعنی زینب کون ہے؟ جس نے اپنی آغوش میں مصائب پالے ہیں، نہ مصائب نے زینب کو پالا ہے، زینب نے مصائب کو پالا ہے۔ ایسے ایسے مصائب بی بی نے برداشت کیے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب کاروان اسرا تیار کیا گیا، عمر سعد نے حکم دیا میدان کربلا سے چلنے کے لیے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا آئیں سید ساجدین کے پاس، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے روکا ہوا تھا سب کو کہ جس نے بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ زینب علیہ سے پوچھے آ کر، اور زینب علیہ جا کر حجت خدا سے پوچھے جا کر۔ ہمیشہ زینب علیہ آتی، حجت خدا سے آ کر مسئلہ پوچھتی، حکم پوچھتی، پھر تمام کاروان کو ابلاغ کرتی اور اس پر عمل کرواتی۔ بی بی آئیں اور آ کر جناب سید ساجدین سے پوچھتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے حجت خدا، شاید پھر ہم لوٹ کر کربلا نہ آ سکے ہیں، ہمیں آخری دفعہ کربلا کا میدان چھوڑتے ہوئے اجازت دی جائے، آخری دفعہ اپنے عزیزوں کی لاشوں سے وداع ہو لیں۔ امام نے ان لہینوں سے فرصت و مہلت مانگی، دے دی گئی، اجازت مل گئی۔ حمید ابن مسلم عمر سعد کے لشکر میں موجود جو حالات قلم بند کر رہا تھا، وہ لکھتا ہے کہ یہ وہ منظر تھا قیامت کا کربلا کے اندر جسے دیکھ کر ہر چیز کربلا میں رو رہی تھی۔ یہ شخص نقل کرتا ہے میں نے محسوس کیا آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے۔ لکھتا ہے میں نے محسوس کیا حتیٰ وہ جانور جو کربلا میں موجود تھے گھوڑے کا، مجھے یوں لگا کہ وہ بھی رو رہے ہیں۔ وہ منظر بڑا قیامت کا تھا عزیزوں۔ کیا منظر تھا؟ وہ نقل کرتا ہے جب حکم دیا گیا بیبیاں آئیں، سربرہنہ بیبیاں ہاتھ بندھے ہوئے آ کر، ہر بی بی ایک لاش سے آ کر لپٹ گئی اور بیان کرنا شروع کر دی، کوئی بی بی کسی لاش سے لپٹ کر کہہ رہی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد ہمیں تماچے مارے گئے۔ کبھی بی بی اپنے رخسار آگے کر کے بتاتی بابا آپ کے جانے کے بعد ہماری بالیاں چھین لی گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے پردے لوٹ لیے گئے۔ ہر بی بی اپنے عزیز کے پاس جا کر رو رہی تھی۔ وہ منظر قیامت کا کیا تھا جو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کربلا کی زمین ہل گئی اور ہر چیز رو رہی تھی؟ کہتا ہے وہ منظر یہ تھا کہ ایک بی بی جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے ایک لاش کے پاس جاتی ہے اور لاش کے ٹکڑے جمع کر کے اپنے ہاتھ پہ اٹھا کر اور قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر اور بلند آواز سے کیا فرماتی ہے؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگارا زینب کی قربانی قبول فرما۔
جب عمر سعد دیکھتا ہے کہ ہر آدمی رو رہا ہے، حالت منقلب ہو رہی ہے، سب اس منظر سے متاثر ہو گئے، دوڑا وہ آتا ہے، سید ساجدین سے آ کر کہتا ہے جلدی پھوپھیوں اور بہنوں کو واپس بلا لو، بس ودا کا وقت ختم ہو گیا۔ سید ساجدین نے جب دیکھا کہ مقتل کا یہ حال ہے اور بی بی لاش سے لپٹی ہے، فرمانے لگے لعینو تم نے جو کرنا تھا کر دیا، آخر تمہارا کیا بگڑ رہا ہے؟ یہ بیویاں رو تو رہی ہے، یہ عزا تو کر رہی ہے، تم انہیں کیوں جدا کرتے ہو؟ اس لعین نے کہا جلدی کرو بیویاں واپس آ جائیں۔ تازیانہ نکالا اور کہا جب تک بیویاں واپس نہیں آتی سجاد کی پیٹھ پہ تازیانے برساتے رہو۔ لعین نے تازیانے برسانا شروع کیے، ہر ضربت پہ توق والی گردن جھکی جا رہی تھی، کمر جھکی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ جو زینب علیہ کی نگاہ پڑتی ہے کہ بتیجے پہ حجت خدا پہ تازیانوں کی بارش ہے، لاش کے ٹکڑے بڑے ادب سے زمین پر رکھے اور جلدی سے آ گئی اور آ کر فرمانے لگی سجاد آیا آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں نہ پھوپھی اماں، ان لعینوں نے مجھ سے کہا اپنی پھوپھیوں کو لاشوں سے جدا کرو، میں نے جب آپ کو دیکھا اپنے بھیا کی لاش میں دیکھا مجھ سے نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا جب تک بیویاں نہیں آئیں گی تازیانے کھاتے رہو۔ ابھی کچھ تازیانے کھانے کی سکت موجود ہے، جب تک میں تازیانے کھا رہا آپ جی بھر کے زیارت کر۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس خلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما۔ ایک مومن حمزہ نام ہے ان کا، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے التماس دعا کی گئی ہے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بحق شہداء کربلا جملہ مرضى اسلام سمیت اس مد نظر مریض کو جلد از جلد صحت کاملہ و شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو ملتمس دعاؤں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما۔ پروردگارہ تمام عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، پیروان امیر المومنین و عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، کراچی، کوئٹہ، پارا چنار، دیگر مقامات پر
ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اپنے حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس، منتظمین مجلس، شرکائے مجلس، سب کے لیے، وہ بالخصوص شہداء کے لیے، وہ بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ